جی کیا کریں. آخر میں جو ہے وہ ایک دن بیوی نے پوچھا بھی کچھ کر نہیں ہے کیا معاملہ ہے؟ کبھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ کوئی زبردستی تھوڑی ہے, مولا جانتے ہیں کہ نہیں ہے. دیکھیے عورت کی بات سنیے, آپ ماں ہے, اولاد سے محبت باپ کو بھی ہوتی ہے لیکن ماں کا مقابلہ نہیں ہے, فطری بات ہے. کیسے کہتے ہو کہ نہیں ہے؟ ابھی بیچنے کو ایک سامان ہے, ہم تم دونوں شریک ہیں اس میں, لے جاؤ بیچ لو, مولا کی آزاداری نہیں رکے گی. کیا ہے کہ اپنا یہ جوان بیٹا, دنیا میں کوئی یہ قربانی ماں نہیں دے سکتی. واہ ہے میرا مولا حسین, کیسا دلوں پر حکومت. لے جاؤ بیچ دو. 27-28 ایسے کچھ بقرعید کی تھی, ماں نے سجایا, جاؤ بیٹا سونپا میں نے تم کو حسین کو. آیا مارکیٹ میں, اتفاق نہیں ملا کوئی, اندر خوش ہوا, چلو ٹھیک ہے ایک دن بچا ہے نا محرم میں, ایک بار اماں اور دیکھ لیں گے, دیکھا جائے گا. تب تک دیکھا ایک سوار چلا آ رہا ہے. یا اخ العرب این تذهب, کہاں؟ اذهب الى الکوفہ. خیریت تو کہاں گئے تھے؟ کہ غلام بیچنے گئے تھے. کتنے کا؟ ہر چیز دوست برایت نیکوس, جو مل جائے صاحب. آنے والے نے جیب سے تھیلی نکالی, لو چل جائے گا اتنے میں کام. کہا ٹھیک ہے صاحب کافی ہے. کہا اچھا نہیں ایک اور رکھ لو. 2 تھیلیاں دے دی. کتنا ہے میں نہیں ذہن میں نہیں, اس لیے نہیں کہہ سکتا. 2 تھیلیاں یاد ہے, دے دی. اب منزل آئی, باپ بیٹے سے جدا ہو جائے. دیکھیے اولاد مر جاتی ہے, آدمی کو سکون ہو جاتا ہے, مر گیا بات ختم ہو گئی. لیکن اولاد زندہ ہے, کس حال میں ہے, کس حال میں رکھے ہے. بہرحال باپ نے بیٹے کی پیشانی چومی, جاؤ بیٹا حسین کے نام پر خدا حافظ. پیسہ لے کے گھر آیا, لو شروع کرو انتظام, مولا کی آزاداری نہیں رکے گی. ادھر اس لڑکے کا حال سنیا, لڑکا ہے نا, اماں یاد آنے لگی, پیار یاد آنے لگا, محبت. تو وہی پیچھے گھوڑے میں بیٹھا بیٹھا ہلکی سی سسکی. سوار نے محسوس کیا, کیا بات ہے, رو رہے ہو کیا, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب, اب لوٹا کے تک سمجھدار, اس نے کہا صاحب جس مالک کے پاس تھے ہم نا, وہ ہم کو بہت مانتا تھا, اس کی یاد آ رہی ہے. ایک مرتبہ سوار مڑا ہے, جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ وہ مالک تھا تمہارا کہ باپ تھا؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ مالک تھا کہ باپ تھا؟ اس نے کہا صاحب باپ تھا. کیوں بیچا تم؟ کہیں کوئی اولاد بیچتا ہے, کیوں بیچا؟ کہ وہ عاشق حسین تھا, اس سال کوئی انتظام نہیں تھا, مجھ کو بیچ دیا کہ مولا کی آزاداری نہیں رکے گی. کہا تو رونے کا مطلب کہ تجھ کو اچھا جانا چاہتا ہے تو؟ نہیں صاحب نہیں, چلے جاؤ. کہا نہیں 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 جاؤ. زبردستی ہاتھ پکڑا, اتار دیا, جاؤ. کہا صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں جاؤ, میرے گھر والے نہیں مانیں گے نا, کہ وہ سمجھیں گے میں بھاگ کے آ گیا ہوں. خیر آ گیا. اب یہ بات جو یہاں تھی وہ آخر میں کہتا. دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ اماں کھولو, میں ہوں. بھاگ کے آیا ہوگا؟ کہا دروازہ کھولو, میں قصہ پورا سناتا ہوں. کیا ہوا؟ کہا میں جب کچھ دور چلا مجھ کو گریا تاری, وہ اماں تمہاری محبت یاد آنے, تمہاری محبت ستانے لگی اماں, میں تم کو یاد کر کے رونے لگا. تب کہ اس سوار نے محسوس کیا, اس نے زبردستی اتار دیا. میں نے لاکھ کہا کہ جو ہے وہ میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس نے کہا جا کے اپنے ماں باپ کو میرا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا بھاگ کے نہیں آیا ہوں, جس حسین کے ہاتھ بیچ کے آئے تھے. جزاکم ربکم. یہ مجلس, بس میری بات مکمل ہے کہ 2 جملے مسائل کے ختم دعا. اتنی اہمیت ہے اس مجلس عزا کی. یہ جلوس آخری منزل میں ہے. میں آپ کو ذرا سے مصائب سناتا اور ختم دعا. جب یہ قافلہ شام سے چلا تو روایت یہ کہتی ہے کہ چلتے چلتے
ایک منزل پر پہنچا جہاں سے شام کی عورتیں پہنچانے آئی تھی. تو اب یہ ہوا کہ یہ عورتیں واپس ہو جائیں اور یہ قافلہ آگے بڑھ جائے. روایت کہتی جناب زینب نے اپنی محمل کا پردہ ہٹایا, ایک نگاہ شام کی عورتوں پر ڈالی, فرمایا اے شام کی عورتوں, ایک زمانے تک ہم تمہارے بیچ رہے, اب جا رہے ہیں, تم سے کچھ نہیں چاہتے, بس اتنی خواہش ہے. سمجھ گئے اولاد والو, جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے. ہم تو جا رہے ہیں, یتیمہ کو تمہارے بیچ چھوڑے جاتے ہیں, تم سے بس اتنی درخواست ہے, ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا, ہماری بچی کو تنہا نہ چھوڑ دینا. قافلہ آگے بڑھ گیا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کارواں ایک ایسے دوراہے پر پہنچا جہاں سے 2 راستے تھے, ایک سیدھا کربلا جاتا تھا, ایک سیدھا مدینہ جاتا تھا, ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا. وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا, ہم نے اپنے رہنما سے کہا کہ ہم کو کربلا کی طرف سے لے چل. ادھر یہ قافلہ کربلا پہنچنے والا ہے, چہلم کا دن ہے 20 صفر. بس آخری بات, ادھر رسول اللہ کے بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری قبر امام حسین پر پہلے زائر کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں. اتنے میں شور سنائی دیا, اپنے غلام سے کہا دیکھ کیسا شور ہے, اگر ابن زیاد کا لشکر ہو کہیں چھپا لیا جائے, اور اگر تو نے یہ خبر دے دی کہ میرا مولا چھوٹ کے آ رہا ہے میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. تھوڑی دیر میں غلام دوڑا دوڑا آیا, کہا اے جابر, امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. آج تو موبائل کا زمانہ ہے نا, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی, چہلم کی زیارت کے لیے ہندوستان سے بھی اس علاقے سے بھی لوگ گئے ہوں گے. سب نے دیکھا ہوگا جب آدمی نجف سے پیدل کربلا جاتا ہے راستے میں کیسا لوگ استقبال کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کے نا, سر میں اپنے کڈیا رکھے ہوئے, پھل رکھے ہوئے, یہ بڑے بڑے امامے والے بیٹھے ہیں, لاؤ ظاہر حسین تمہارے جوتے میں پالش کر. آج دنیا سے آدمی جاتا ہے, اس طرح حسین کے ظاہروں کا استقبال ہوتا ہے. حسین کی سگی بہن آ رہی ہے, کوئی ہے استقبال کرنے والا, بیٹا آ رہا ہے, کوئی ہے استقبال کر, رباب آ رہی ہے, کوئی ہے استقبال کرنے والا. جابر نے کہا اپنے غلام سے لے چل, مجھ کو راستے میں کھڑا کر دے, کم از کم میں اپنے آقا کا استقبال کر لوں. جابر آ کے سڑک پہ راہ پہ کھڑے ہو گئے. اتنے میں دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, پردیس میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے, آدمی بلکتا ہے, تڑپتا ہے, روتا ہے, پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بھول جاتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی پڑ جاتا ہے نا, سارا منظر یاد آنے لگتا ہے نا. روایت کہتی جیسے ہی امام سجاد نے جناب جابر کو دیکھا ایک ایک بات یاد آنے لگی. تاریخ کہتی ہے امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا, ایک ایک جگہ لے کے آئے ہیں, اور جابر ہم تم کو بتائیں کہاں کہاں کیا کیا ہوا. ہاں ہونا قدرت رجال ہونا, یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے مرد مارے گئے. ہاں ہونا وہ بہت اطفال ہونا, یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے. ہاں ہونا رجت خیام ہونا, یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے خیمے تھے جلا دیے گئے. ہاں ہونا صوبیت نساء ہونا, اے جابر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا. آخری بات, 1 منٹ شاید سوال, امام سے بڑا صابر دنیا میں کوئی ہوتا ہے نا؟ امام زین العابدین علیہ السلام 2 چیزیں, ایک تو مردوں کا صبر عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے, ایک دوسرے وہ امام ہے, امام سے بڑا کوئی صابر نہیں ہوتا. انصاف سے بتائیے, جب امام ہو کے ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے تو کربلا پہنچ کے زینب کا کیا حال ہوا ہوگا, ہاں رباب کا کیا حال ہوا ہوگا. چنانچہ روایت کہتی ہے نا, یہ بیویاں جب امام کی قبر میں پہنچتی تھی اپنے آپ کو ہائے حسین کہہ کے گراتی, بے ہوش ہو جاتی تھی. بس آخری بات, آپ کربلا جاتے ہیں نا, آپ بھی جا چکے ہیں نا ماسٹر صاحب, کربلا کتنے دن رکتا ہے آدمی؟ آج نجف میں 2 دن 3 دن 4 دن, سامرہ میں 1 دن, بہت ہوا بغداد میں 2 دن,
سب سے زیادہ زائر رکتا ہے کہاں؟ کربلا میں. 1 ہفتہ 7-8 دن ہم یہاں سے جاتے ہیں, سب سے زیادہ کربلا رکتے ہیں. یہ پہلے زائر ہیں, ہے نا. حسین کے اپنے بچے ہیں نا, رباب ہیں, زینب ہیں. ان کو کتنے دن کربلا میں رہنا چاہیے آپ لوگ سوچئے؟ بس ختم کر دیں. کتنے دن رہنا چاہیے؟ کم سے کم ہفتہ, 10 دن, 15 دن, مہینہ بھر تو رہنا چاہیے نا بھائی کے پاس, شوہر کے پاس. پتا ہے آپ کو 20 سفر کو یہ قافلہ پہنچا ہے, 20 کو, چہلم کے دن. اور وہ بھی مجھ کو نہیں معلوم, دوپہر بعد پہنچا, دوپہر سے پہلے پہنچا, شام کو پہنچا, اس وقت پہنچا, نہیں معلوم. 21 کا پورا دن رہے. 22 کو امام سجاد نے کہا خدا حافظ, چلو چھوڑ دو. ارے رباب کے لیے معلوم ہے کیا ہے؟ امام حسین کا شعر ہے, اس کے ایک مصرے کا ترجمہ سناتا ہوں میں آپ کو. امام حسین فرماتے ہیں مجھ کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. وہ رباب حسین کی قبر پہ 2 دن, وہ زینب جو بھی محبت سنائی میں نے بھائی اور بہن کی, ابھی جس کے لیے کہے ایسی بہن کائنات میں نہیں ہے. 2 دن. سوال ہے کہ نہیں ہے مولا, صرف 2 دن. عجب نہیں امام سجاد آواز دے, ان کا حال نہیں دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ یہ بیویاں بار بار حسین کی قبر پر جاتی ہیں, ہائے حسین کہتی ہے, گراتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہیں. عجب نہیں امام کہے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے روتے روتے مر جائیں گی. دوسرے دن امام نے کہا چلو قافلہ تیار ہو گیا, سب ہماری اوپر بیٹھے. ایک بیوی نہیں مل رہی ہے. زینب سمجھ گئی رباب کہاں ہوگی, بس ختم کیا میں نے. آئی قبر پر, رباب قافلہ وطن جا رہا ہے, نہیں جاؤ گی؟ بی بی ایک سوال کا جواب دے دو بس. کیا کہ تمہارا بھائی مارا گیا نا, تمہارے بیٹے مار دیے گئے نا, لیکن مدینے جاؤ گی؟ عبداللہ تمہارا سہارا ہے نا. میں کیا کروں گی جا کے؟ ایک بیٹی قید خانے شام میں چھوٹ گئے, والی و وارث کی قبر سامنے. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے, بلکہ میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ پڑھیے, مرحوم نبی حسن صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیجئے. ایک چیز, صرف نبی حسن صاحب نہیں, ہمارے بزرگوں نے جس کے ماں باپ زندہ ہے, خدا اس کو طول عمر عطا کرے, جن کے مر چکے ہیں, اب ان کو کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے تو اپنا سب کچھ لٹایا نا ہمارے اوپر. ہمارے باپ کو 300 روپے تنخواہ ملتی تھی, 80 روپیہ مجھ کو لکھنؤ میں بھیجتے تھے. آج کیا ملتا ہے؟ تو سب کے ماں باپ نے ایسے ہی کیا ہے نا. آج وہ انتظار کر رہے ہوں گے اپنے ماں باپ کو, جتنے لوگ ہیں سب اپنے بزرگوں کو اور مرحوم نبی حسن صاحب کو ذہن میں رکھ کے ان کو ایصال ثواب کریں. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد, لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.